السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول درد دل کی تو دوا کی قسط نمبر 41۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فوری موصول ہو سکے۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ پہلے نہیں تھا مگر اسے بڑی ماں اور ڈیڈ کی عنایت سمجھو۔ بڑی ماں کا تو شروع سے ہی دین کی طرف رجحان تھا، مگر ڈیڈ نے ان سب حادثوں کے بعد رب کی طرف اپنا لگاؤ لگایا۔ وہ پابندی سے دینی جلوسوں میں شرکت کرتے تھے۔ میرے ایک بار بگڑنے کے بعد تو وہ مجھے بھی وہاں لے جانے لگیں۔ شروع میں مجھے بہت سب عجیب لگتا تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا، اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اس لیے اس نے واقعی میرے دل میں اس رستے کی طرف چلنے کی توفیق عطا کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں مکمل طور پر معرفت خدا پا چکا ہوں۔ ہم تو انسان ہیں، غلطیوں کے مجسمہ، لیکن پھر بھی جہاں تک ممکن ہوتا ہے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمین محبت میں ڈوبی نگاہوں سے اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ آج سمجھ میں آیا الیار کی آنکھیں کیوں اتنی پاک اور خالص نظر آتی ہیں، کیونکہ اس کا دل خدا نے پاکیزہ کر دیا ہے۔ وہ اپنے رب کی شکر گزار ہو گئی، جو اس کے اتنے شکوے شکایت کے باوجود بھی اس پر مہربان رہا، اور ایلی جیسا ہمسفر اسے دیا جو اسے جان دینے کی حد تک چاہتا ہے۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ الیار اس کے یکٹک خود کو دیکھنے پر ہنسا تھا۔ اپنے بہت ہی خوبصورت محبوب شوہر کو دیکھ رہی ہوں۔ سمین کی آنکھوں سے ہی نہیں، ہونٹوں سے بھی محبت بھرے الفاظ نکلے۔ اسے دیکھتے دیکھتے وہ پھر سے سیدھی ہو گئی، بہت پیار سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جسے الیار نے فوراً تھاما تھا۔ میں اور خوبصورت، تم کہہ رہی ہو تو مان لیتا ہوں، مگر تمہاری خوبصورتی کا راز تو یہی لگتا ہے کہ تم نے اپنا آپ چھپا کر میرے لیے خود کو محفوظ رکھا ہے، سنجیدگی سے کہہ کر پھر سمین کو شرارت سے دیکھا۔ بہت پیار سے سمین کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ جی نہیں، مجھے بچپن سے ہی یہی تعلیم دی گئی ہے، اپنا آپ چھپانے کی، اور خوبصورت تو میں بچپن سے ہوں، اللہ نے مجھے تو بنایا ہی ایسا ہے۔ سمین نے پہلے خفکی پھر اترا کر اپنے بال جھٹکے، البتہ اپنے ہاتھ نہیں چھڑائے۔ الیار اس کے اترانے پر مسکرایا۔ آپ بچپن سے خوبصورت ہیں، اس لیے کہ مجھے عاشق جو بنانا تھا، 17 سال کی عمر سے عاشق بنا پھر رہا ہوں تمہارا۔ ایسا اپنا روپ چال میں پھنسایا کہ اس چہرے کے علاوہ کوئی چہرہ دیکھنے کی خواہش ہی نہ رہی۔ الیار کی آنکھوں میں محبت کے سمندر پھر سے ٹھاٹھے مارنے لگے۔ سمین اس کے پرکشش چہرے کو نگاہوں میں بھرتی سب بھولنے لگی۔ محبت کی چمک نے اس کے چہرے پر نور بکھیر دیا تھا۔ دل کہہ رہا تھا ایک بار اس چہرے کو چھو کر دیکھے۔ تم اس وقت کتنے چینج تھے نا، اپنے دل کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے بہت پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے پیار سے پوچھا بھی۔ کیا یار، کتنی بار یہ سوال پوچھا ہے اب تک؟ الیار نے ہنس کر اپنے چہرے کو چھوتے سمین کے دونوں ہاتھ اپنے گالوں سے لگا لیے۔ ایلی، ہمارے ساتھ سب نارمل کب ہوگا؟ کب تک ہم اپنے ہی گھر میں ایک دوسرے کے ہو کر بھی چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے؟ سمین ایک دم سے اداس ہو گئی تھی۔ الیار نے بس گہری سانس لی تھی۔ پریشان مت ہو، دیکھو اب ڈیڈ نارمل ہو رہے ہیں، وہ سب بھول جائیں گے، اس کے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے محبت سے کہا۔ فائق صاحب کو نارمل ہوتے دیکھ کر وہ کچھ الجھن میں گرفتار ہو گیا تھا۔ کہاں وہ اتنی شدید نفرت کرتے تھے، اور کہاں اب جیسے انہوں نے سب بھول کر سمین کا حال بھی پوچھنا شروع کر دیا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ جیسے وہ ظاہر کر چکے ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ میرے ساتھ بالکل درست ہے۔ ماؤں کی غلطی کی سزا ہمیشہ بیٹیوں کو بھگتنا پڑتی ہے، چاہے کسی بھی صورت میں۔ سمین کے چہرے پر دکھ کے سائے چھانے لگے۔ الیار اپنے خیالوں سے باہر نکل آیا، غور سے اپنے سامنے بیٹھی سمین کے چہرے پر چھا گئے اداسی کے بادل دیکھے۔ اچھا، نئی فلسفی ہے، کسی کا کیا کوئی اور بھگتے؟ کہاں لکھا ہے یہ کہ ماں کی غلطیوں کی سزا بیٹی کو دی جائے؟ اور انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھنا، اب سب صحیح ہو کر کے ہی چین سے بیٹھوں گا۔ کہتے کہتے عزم کیا۔ سمین بس اداسی سے مسکرا دی۔ اداس مت ہو، تمہیں معلوم ہے تمہارا اداس چہرہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ سیدھے ہوتے ہوئے سمین کے دونوں ہاتھ تھامے وہ بس لگاتار اس کی محبت کے نور سے نہائی بے حد جاذب نظر آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ بس تم میرے ساتھ رہنا، میرے دل کے قریب، جو ہوگا میرا درد سر ہے، کچھ بھی ہو جائے مگر تم کو میں نہیں چھوڑوں گا، ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے، یوں ہی لڑتے جھگڑتے۔ پیار سے سیدھے ہو کر اس کی ناک دبائی۔ یعنی ہمیشہ لڑنے کا ہی ارادہ ہے؟ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ اور خفا ہوئی تھی۔ پیار کرنے کا موقع تو اتنا کم دیتی ہو، سوچو اب تک کتنی بار پیار کی لڑائی لڑی ہے، اتنے سال کی بے قراری کا یہی نام؟ ہمیں تو دن رات خود میں گم رہنا چاہیے۔ شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے
وہ پٹری سے اتر گیا۔ حیا سے سرخ ہوتے ہوئے سمین نے گھورا۔ جب جب رومانٹک ہوتا ہوں آنکھیں دکھانے لگتی ہو۔ اس کا منہ بنتا دیکھ کر سمین نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائی۔ اس بار الیار چاروں طرف دیکھ کر اس سے شرارت سے بولا، چاروں طرف دیکھو، جنات ماموں بھی نہیں ہیں، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ لگاتار اسے دیکھتا شریر ہو رہا تھا۔ چپ چاپ بیٹھے رہو، سمین مسکراہٹ دبا کر ناک چھڑا کر بولی۔ میں جنات ماموں سے شکایت کر دوں گا۔ بہت شرارت سے اس نے سمین کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی پکڑ مضبوط کر لی۔ بہت ہی چیپ حرکت تھی تمہاری، اس دن جن بن کر میری جان لے لی تھی۔ سمین سب بھلا کر لڑنے کو تیار ہو گئی، بولنے کے ساتھ ہی الیار کی شانی پر کئی بار ہاتھ بھی مارا تھا۔ میں تو بس چیک کرنا چاہتا تھا میڈم کتنی تیز مار خان ہیں۔ آرام سے اس کے نازک ہاتھ کی مار کھاتا وہ ہنسا۔ حد ہوتی ہے، میری جان نکال دی تھی تم نے، اف، اس پر عاشقی جھاڑنا۔ سمین اسے مارنا چھوڑ کر اس بار ہنسی۔ میں نے بس جن ہونے کا ناٹک کیا تھا، باقی سب سچ تھا، عشق کے اظہار کے ساتھ۔ الیار نے اسے آنکھ ماری۔ بہت بدتمیز ہو تم، اتنا ڈرایا تھا اس رات۔ اس بار بہت ناز سے اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو پیچھے کرنا شروع کیا تھا۔ نتیجہ بھی بھگتا تھا، چھوڑ کر کیوں بھاگی تھی؟ الیار یکٹک اسے دیکھتا اسے اور بھی خود سے لپٹانے لگا تھا۔ بہت اچھا کیا تھا، تم تو ہو ہی ظالم۔ اور تم کیا ہو، گھننے میں اس نے کیسے کہا تھا رخصتی کب ہوگی؟ اور میں بھی پاگل یہ سمجھی نہیں کہ بندہ کیوں بار بار بس رخصتی رٹ رہا ہے۔ سمین جلی بھنی سی بولی۔ الیار نے کہا لگایا۔ سمین کے گھورنے پر اپنی ہنسی پر قابو پا کر نرمی سے بولا، بات تو سچ تھی، تم سے سچ چھپایا تھا کہ ڈیڈ سے وعدہ کیا تھا اور شادی والے دن بس تمہارے لیے وہاں گیا تھا۔ وہ تو یاد نہیں، ورنہ شادیوں میں شامل ہونا فضولیات ہے ایک طرح کی۔ اس کے کہنے پر سمین طنز سے بولی، اپنی شادی میں کیسے شریک ہو گئے؟ ارے میرا بس چلتا تو صرف سادگی سے رخصتی کروا لیتا، مگر ڈیڈ کی زبردستی۔ اتنی الجھن ہو رہی تھی مجھے، لیکن ایک بات ہے، ان فضول رسموں کی وجہ سے میرا کام بن گیا۔ میں رسموں کی وجہ سے اکتائے ہوئے تھا اور لوگ سمجھے شادی کی وجہ سے۔ ہنس ہنس کر کہتے الیار کو پھر سے اس نے مارا۔ بہت ہی بڑے ایکٹر ہو تم۔ گال پر ایک چپت بھی لگائی تھی۔ اب ہاتھ بھی چلانا شروع کر دو، شوہر کو مارتے ہیں؟ الیار نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ اچھا چھوڑو مجھے، یہاں صرف باتیں کرنے آئی ہوں۔ سمین نے اس بار اپنا آپ چھڑا کر پھر سے اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اچھا چلو فی الحال باتیں ہی کرتے ہیں۔ بڑے ہی مزے سے بیان ہوا جس پر دونوں ہی کی ہنسی چھٹی تھی۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے دونوں پرانے قصے یاد کرتے رہے تھے، یہاں تک کہ سمین کو نیند آنے لگی۔ تم کو نیند نہیں آ رہی ایلی؟ بولتے بولتے جمائی روکنے کے لیے سمین نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کافی بنا لاؤں تمہارے لیے؟ الیار کا دل کہہ رہا تھا وہ ابھی اس کے پاس سے نہ جائے، یوں ہی اس کے پاس بیٹھی رہے اور دونوں ایک دوسرے سے باتیں کیے جائیں۔ بنانی آتی ہے کیا؟ سمین کو پھر جمائی آئی تھی۔ نیند بھری آنکھوں سے سامنے بیٹھے الیار کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کرنا کیا ہے، کافی میکر سے ہی تو بنانی ہے۔ اس نے شانے اچکا کر سادگی سے کہا، مجھے نہیں پینا۔ سمین نے انکار کر کے اپنے پیر سلیپر سے نکال کر میز پر رکھے۔ کب سے یوں ہی بیٹھی تھی، پیروں میں درد بھی ہونے لگا تھا۔ الیار کا ارادہ ابھی جاگنے کا لگ بھی نہیں رہا تھا اور اسے بھی جانے نہیں دیتا، یہ اسے معلوم تھا۔ اس لیے آرام دہ حالت میں خود کو کرسی پر ٹیک کر گھٹنے سے فراک سوٹ کا دامن کھینچ کر صحیح کیا۔ الیار کی توجہ اس کے پیروں نے نیچے کھینچی تھی، آنکھیں اس کے پیر پر ٹک سی گئی تھی۔ دودھیا رنگت بھلے گلابی گلابی جیسے کسی بچے کے پیر ہوتے ہیں، بالکل صاف ستھرے، نرم نرم۔ جب جب وہ ان پیروں کو دیکھتا اس کے دل میں سنسنی سی پھیل جاتی۔ تمہارے پاؤں کتنے خوبصورت ہیں۔ الیار نے ایک دم سے ہاتھ بڑھا کر اس کے پیر چھوئے۔ سمین کو کرنٹ سا لگا تھا، فوراً پیر میز سے نیچے گھاس پر رکھ لیے۔ ہٹایا کیوں؟ بس رہنے دو، تم لوگ بیوی کے چہرے کی تعریف کرتے ہیں اور تم بالوں کی، ہاتھوں کی، آواز کی، پیروں کی تعریف کرنے کا کوئی بھی ڈھنگ نہیں۔ جلدی جلدی کہتے ہوئے اپنے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بناتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر شکوہ بھی آیا تھا۔ حسین تو ہو ہی تم، مگر مجھے تمہارے بال، تمہارے ہاتھ، آواز اور بچوں جیسے پیر سے عشق ہو گیا ہے۔ جذب کے عالم میں وہ اسے والہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے پیر تمہیں بچوں سے نظر آتے ہیں؟ اچھے خاصے بڑے پیر والی لمبائی ہے، معلوم ہے میرے سینڈل کے سائز۔ سمین نے اس بار ناراضگی کے طور پر پیر اٹھا کر اس کی گود میں رکھ دیے۔ اللہ میری بھولی بھالی بیوی کو عقل دے دیں۔ الیار نے اس کے پاؤں پکڑ کر سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر دہائی دی، کیا میں بے عقل ہوں؟ سمین نے فوراً برا مانا اور پیر بھی ہٹانے چاہے۔ باتیں تو بالکل ویسی ہی کرتی ہو، کہتے ہوئے بہت ہولے ہولے اس کے پیروں کو چھونا شروع کیا تھا۔ کیا کر رہے ہو، مت کرو۔ سمین نے گھبرا کر اس کے ہاتھوں سے اپنے پاؤں چھڑانے چاہے۔ گدگدی کا احساس۔ چپ چاپ بیٹھی رہوں، ڈپٹ کر کہا گیا۔ اس کے پیروں کو پکڑے پکڑے اپنی جیب سے کچھ نکالا تھا۔ سمین حیرت سے اسے اپنے پیروں میں پائل پہناتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔
اس میں کوئی آواز بھی نہیں ہوگی تمہارے چلنے سے، اوکے؟ پہنی رہنا۔ بہت ہی والہانہ محبت سے کہتے ہوئے وہ اس کے پیروں میں باری باری پائل پہنا کر ان کے ہکس بند کر رہا تھا۔ سمین اپنے پیروں میں پہنی گولڈ کی بے حد نازک مگر قیمتی پائل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت محبت سے اسے اپنی محبت کی بیڑیوں میں جکڑ رہا تھا۔ پائل پہنا کر الیار نے اس کے پاؤں چھوڑ دیے۔ سمین نے خاموشی سے اپنے پاؤں اس کی گود سے نیچے کر لیے، سر جھکا ہوا تھا اور آنکھوں میں نمی تھی۔ اچھی نہیں لگی کیا؟ الیار نے خاموشی سے سمین کے جھکے سر کو اپنے ایک ہاتھ سے اٹھایا۔ نہیں، بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی، آنکھوں کے گوشے نم سے تھے۔ پھر آنسو آ گئے؟ اتنی چاہت پر میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ تمہارے لیے میرے دل میں ایسی چاہت ہے نا سمین، جو کبھی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اس بار سمین خود ہی سے اٹھ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ الیار نے پوری شدت سے اسے جکڑ لیا۔ کئی لمحے ایسے ہی گزرے تھے۔ الیار نے اسے شانے سے تھام کر اپنے سامنے کرتے ہوئے بہت مدھم آواز میں کہا، تمہیں یاد ہے اپنے برتھ ڈے والے دن تم نے کہا تھا تمہیں بھی گفٹ دوں گی، اور میں نے کہا تھا گفٹ تمہیں اپنی پسند کا ہی لوں گا۔ تو کیا کہتی ہو، گفٹ دینے کا ارادہ ہے جناب کا؟ اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اپنے ہی عکس کو دیکھتے ہوئے مدھم آواز تھی اس کی۔ اتنے دنوں سے گفٹ پر گفٹ لے رہے ہو، وہ کیا ہے؟ گلابی ہوتی رنگت سے وہ بہت شرما کر بولی تھی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ یاد رہے تمہیں کہ جب جب میں تمہیں گفٹ دوں تم بدلے میں مجھے میری پسند کا گفٹ دو۔ الیار اس کے ہونٹوں کے پاس بہت دھیرے دھیرے اپنے لبوں سے وہاں سہلا رہا تھا۔ سمین نے حیا سے ہنس کر اس کی شانے پر اپنا سر رکھ دیا۔ الیار کو اس کی یہ رضامندی کی ادا دیوانہ ہی کر گئی تھی۔ اپنے بازوؤں میں اسے بھرتے ہوئے وہ سب بھلانے لگا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں قسط کے بارے میں اپنا ریویو دینا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔